نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 12 شعبان المعظم 1444 ہجری 5 مارچ 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ درس سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہو چکا ہے، اور اس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی کہ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن عظیم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن عظیم کا نچوڑ اور خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے خصوصی خزانے سے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اس کو سورۃ الکنز یعنی خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر یہ بھی کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذکر عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ بھی انہی خزانوں میں سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ صرف اسی امت کو یہ اعزاز نصیب ہوا سورہ فاتحہ کا، اور کسی امت کو یہ عزت نہیں ملی۔ تو سورۃ الکنز اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام علوم کا خزانہ ہے، علوم کے کثر چشمہ ہے، اس سے علوم کے چشمے نکلتے ہیں۔ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کی اصل روح اور اصل حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہماری نمازیں رسمی ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ خود ہماری سستی ہے، اور کچھ ہماری حد درجہ کی نالائقی بھی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بیشتر مساجد میں امام مقرر کرنے کے لیے کوئی کوالٹی اور معیار مقرر نہیں ہے۔ حالانکہ امام کا منصب بہت بڑا منصب ہے، یہ بادشاہت سے بڑا ہے۔ معمولی سی نوکری کے لیے جب تک مطلوبہ قابلیت اور معیار نہ ہو، وہ نوکری کسی کو نہیں دی جا سکتی، کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ پیون اور کلرک اور چپڑاسی کی نوکری ہی کیوں نہ ہو۔ مطلوبہ معیار ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص قابل ہے۔ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جس میں ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مساجد میں اس کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں ہوتا، بس نماز پڑھا، تنخواہ کم سے کم، اور کوئی ایسی بات
نہ کرے جس سے کسی باطل کی تردید ہوتی، اختلافی بات نہ کرے۔ آگے اس کے پاس علم ہے، وہ خود نماز کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور تو اور اسے سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے آتی ہے یا سورہ فاتحہ کا معنی سمجھتا ہے۔ ہمارے والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں جب دور حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آنے لگا اور اس نے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کی۔ چند دن اس نے پڑھا، کچھ ناظرہ پڑھا، سورتیں پڑھی، اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ پتہ نہیں یہ شخص گیا کہاں ہے۔ کافی عرصہ کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بھی تم کہاں ہو؟ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تم نے ناظرہ قرآن شروع کیا تھا، قاعدہ میں نے پڑھایا تھا، پھر ناظرہ شروع کیا۔ اس نے کہا جی مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ بھائی کیا کرم ہوا؟ میں ایک فیکٹری میں چوکیدار تھا، چوکیداری کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایک مسجد میں جانا ہوا تو وہاں امام نہیں تھا، چونکہ میری داڑھی تھی تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ بس اس کے بعد وہ میرے پیچھے لگ گئے کہ آپ ہمارے امام ہیں، اور وہ چوکیداری کے منصب سے آ کر مصلی رسول اس نے سنبھال لیا، نبی کا نائب بن گیا، لوگوں کا امام اور مقتدا بن گیا۔ یہ تو حال ہے اس قوم کا۔ وہ کیا سمجھائے گا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اور یہ کیا ہم سے اللہ کہلوا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ نہ ہمیں دعائے قنوت کا پتہ ہے، نہ ہمیں سورہ فاتحہ کا پتہ ہے، نہ تشہد کا پتہ ہے۔ تو ایسا شخص جسے خود کچھ نہ آتا وہ قوم کو کیا بتائے گا؟ وہ خود کوڑا ہے، اسے خود استاد کی ضرورت ہے، اسے خود امام کی ضرورت ہے، اسے خود اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے۔ وہ دوسروں کی اصلاح کیا کر پائے گا؟ خفترا خفتکے کنت بیدار، سویا ہوا آدمی کسی دوسرے کو نیند سے کیسے اٹھائے گا؟ دوسرے سوئے ہوئے شخص کو کیسے بیدار کرے گا؟ وہ خود سویا ہوا ہے، اس کے لیے بیدار کرنے والے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں امامت ایک مظلوم منصب ہے، اور آج کل تو پنڈی میں ایک نیا واقعہ سامنے آیا کہ ایک شخص سالہ سال تک امام رہا، سالہ سال تک اس نے نکاح بھی پڑھائے، جنازے بھی پڑھائے، نمازیں بھی پڑھائے، جمعے بھی پڑھائے، تقریریں بھی کی، واضح بھی کی، اور پھر غائب ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ہجڑا بن گیا ہے اور ڈانس کرتا ہے، محفلوں میں ڈانس کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا، یہ ہماری امامت کا معیار ہے۔ ہم کیا سیکھیں گے اس امام سے؟ کیا سیکھیں گے؟ جو اصل میں ہجڑا تھا امام بنا دیا گیا، شاید وہ بھی اسی طرح اتفاق سے اس نے نماز پڑھائی ہوگی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، لوگوں نے اسے امام بنا دیا، اور اس نے جنازے بھی پڑھائے۔ یہ تو اس قوم کا حال ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کم از کم اس قوم کو افسوس یہ ہے کہ ہمارے خلافت نہیں ہے نا، اس لیے قوم کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ امت ان کنٹرولڈ ہو گئی ہے، کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، کوئی اس پر جو ہے کنٹرول رکھنے والا نہیں، اس لیے فتنے بھی ہیں، جہالتیں بھی ہیں طرح طرح کی۔ تو خیر یہ تو ضمنی ایک بات تھی۔ میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے علوم کا سرچشمہ ہے۔ اب ایک شخص جو نماز پڑھاتا ہے، امام ہے،
اگر وہ خود سورہ فاتحہ کے علوم سے واقف نہیں ہوگا، واجبی حد تک بھی نہیں ہوگا، سرسری حد تک بھی نہیں ہوگا، تو وہ سورہ فاتحہ لوگوں کو کیسے سمجھائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنی عظیم الشان صورت ہے۔ جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اصل نماز کیا ہے بھائی؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے دھکیل دیا، اور پھر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور رب کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب تھا، جو پردہ تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ سب سے بڑا حجاب انسان اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان اور شیطان کے وسوسے سب سے بڑا حجاب ہے۔ ان حجابات کو ہٹانے کے بعد ہم نے بسم اللہ کے ذریعے اللہ سے استعانت مانگی، اور الحمدللہ کے علوم میں ہم نے غوطہ لگانا شروع کیا، سمندر میں گھس گئے۔ اور جب ہم نے الحمدللہ پڑھنا شروع کی تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ معمولی صورت نہیں ہے، 5 بڑی صفات ہیں۔ الوہیت ہے، ربوبیت ہے، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اور مالکیت ہے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہیں جو صریح صفات ہیں سورہ فاتحہ میں۔ یہ 5 باتیں اللہ سے متعلق ہیں، اور 5 چیزیں بندے سے متعلق ہیں۔ بندے سے متعلق کیا ہے؟ عبادت ہے، استعانت ہے، طلب ہدایت ہے، طلب استقامت ہے، اور توحید ہے۔ یہ 5 چیزیں بندے سے اور 5 چیزیں اللہ تعالی سے متعلق ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو صفت الوہیت کے ساتھ متصف ہے، تو الہ ہے، الحمدللہ تو الہ ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو رب العالمین ہے، تو صفت ربوبیت کے ساتھ متصف ہے۔ بندہ کہتا ہے میں ہدایت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو رحمان ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں استقامت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ اور بندہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے رفاقت اور صحبت مانگتا ہوں نیک لوگوں کی، اس لیے کہ تو، اور قیامت میں ان کی صحبت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ان باتوں کی طرف دھیان ہوگا اس کا۔ ہم تو پڑھ کے ختم کر لیں۔ اور ایک اور انداز سے اگر دیکھا جائے کہ سورہ فاتحہ انسان کو مسافر بناتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں بذریعہ سورہ فاتحہ مشغول ہوتا ہے تو اللہ کی صفات ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی صفات اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، ان صفات کو ذکر کرتے 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 جب وہ مالک یوم الدین تک پہنچتا ہے تو اللہ کی ذات کا اتنا تذکرہ ہوا اس کی زبان پر کثرت کے ساتھ۔ ان آیتوں میں
کہ اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی طرف چلوں. اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ صوفیہ کی اصطلاح میں. سیر الی اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی طرف چلنا، یعنی اب میں مسافر بنوں. کیونکہ جب وہ کھڑا ہوا مقام مناجات میں، اس نے قیام کیا اور اس نے الحمدللہ کہا، تو اللہ کا یہ پاک نام اس کی زبان پر آیا. پھر رب العالمین کہا، پھر الرحمن کہا، پھر الرحیم کہا، پھر مالک یوم الدین کہا. اتنی صفات کے بعد اس کے دل میں اللہ کی طرف چلنے کا شوق پیدا ہوا کہ اب میں سفر کروں، مسافر بنوں. تو سورہ فاتحہ انسان کو مسافر بناتی ہے. اب سفر کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. ظاہر مسافر اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ رومال کندھے پہ ڈالا اور چل پڑا. سفر اپنی جگہ چند ضرورتیں رکھتا ہے. ایک رکھتا ہے توشہ. سفر کے لیے توشے کی ضرورت ہے. اگر آپ توشہ نہیں لیں گے، زاد راہ نہیں لیں گے، راستے کا خرچہ نہیں لیں گے، تو آپ اتنا لمبا سفر کھائے پیے بغیر کیسے برداشت کریں گے اور کیسے کر سکیں گے؟ سفر کے لیے پہلی چیز جو ساتھ لینی چاہیے وہ ہے توشہ، زاد راہ، راستے کا خرچہ. بعض لوگ گھروں میں کھانا پکا کر اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، یہ زاد راہ ہے. پرانے زمانوں میں پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پر یا جانوروں پر، تو وہ راشن لے کے چلتے تھے. اس کو زاد راہ کہتے ہیں. ایک تو سفر کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو سفر کے لیے ضروری ہے وہ ہے سواری. لمبا سفر آدمی پیدل نہیں کر سکتا، سواری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ لاہور جائیں گے، پشاور جائیں گے، سعودیہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، یا بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹرین کے ذریعے جائیں گے یا جہاز کے ذریعے جائیں گے. پرانا زمانہ تھا تو اونٹوں کے ذریعے سفر تھا، گھوڑوں کے ذریعے سفر تھا. تو سواری کی ضرورت ہے. جب یہ دو چیزیں ساتھ ہو جائیں، یہ اہم چیزیں ہیں، گھر سے تیاری ان دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب تیسری چیز ہے راستہ، ایڈریس، پتہ. آپ جو جا رہے ہیں تو آپ کو راستہ معلوم ہونا چاہیے. بغیر راستے کے آپ سفر کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس آج کل تو آسانی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، میپ، روڈ میپ یا کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو گوگل میپ، لوکیشن، تو پورا راستہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. یوں مڑنا ہے، یوں جانا ہے، یوں سیدھا، یوں رائٹ پہ، یوں لیفٹ پہ، تاکہ منزل تک انسان پہنچے. اور جب راستہ بھی معلوم ہو گیا تو اب ایک اور چیز ضروری ہے سفر کے لیے. بھائی راستے میں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، ظالم بھی ہو سکتے ہیں، طرح طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں. اب راستے کے ان خطرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، کچھ ساتھی ساتھ لے. جب تک رفیق سفر اور وہ با اعتماد رفیق نہ ہو، ساتھی نہ ہو، سفر محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر آپ نے ساتھی لے لیے مگر ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ قابل اعتماد نہیں، وہ خود ہی مشکوک لوگ ہیں، خود ہی وہ ڈاکو ہیں، تو پھر آپ سفر کیسے کریں؟ یہ چار چیزوں کی ضرورت ہے، زاد راہ اور سواری اور راستہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ راستے کے لیے، سفر کے لیے ساتھی. جب انسان اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی گاہ میں کھڑا ہو کر اس کی صفات کا ذکر کرتا ہے تو اس محبوب کا ذکر کرتے کرتے اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو انسان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف چلوں، سیر الی اللہ کروں. تو سب سے پہلے اس نے زاد راہ لیا، توشہ لیا، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، عبادت کا توشہ لیا.
عبادت کے توشے کے بغیر اللہ تک سفر نہیں ہو سکتا، اس نے توشے لی۔ اس کے بعد اس نے ایاک نستعین کے ذریعے استعانت اور اعانت خداوندی کی سواری لے لی۔ اللہ کی اعانت اور مدد کی سواری پر سوار ہو کر وہ یہ سفر کر سکتا ہے۔ اس سواری کے بغیر اس کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے۔ کیا اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ سکتے؟ ہم یہ لاہور تک نہیں پہنچ سکتے، حیدرآباد تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ تو عظیم الشان سفر ہے۔ تو اعانت اور استعانت کی سواری کی ضرورت پڑی، وہ سواری اس نے لے لی۔ اب ہے راستے کی ضرورت، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ راستہ عطا فرما۔ راستہ بھی دکھا، ایڈریس بھی بتا، تجھ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ راستہ پھر ہمیں منزل تک نہ پہنچا دے، مستقیم ٹھیک ٹھیک منزل تک پہنچانے والا ہو۔ تو ایڈریس بھی معلوم کر لیا، گوگل میپ ساتھ لے لیا، اور اس کے بعد اب ساتھی چاہیے، لیکن ساتھی ڈاکو نہ ہو خود۔ بھائی ڈاکو سے بچنے کے لیے، ظالموں سے بچنے کے لیے ہی تو ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا نا، ایسے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اس سفر میں نصیب کر دے، نہ کہ ان لوگوں کی المغضوب علیہم ولا الضالین جو خود ڈاکو ہوں یا خود ان کو راستے کا علم نہ ہو۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤں تو میں ڈاکوؤں سے کیسے بچوں گا؟ وہ تو میرا ایمان لوٹ کر لے جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ نے انسان کو ایک لمبے سفر پر روانہ کر دیا، مسافر بنا دیا۔ لیکن یہ کون سا سفر ہے؟ السیر الی اللہ، صوفیہ کی اصطلاح میں یہ اللہ کی طرف چلنے کا سفر ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھیں گے تو یہ سورہ فاتحہ پھر ہمیں اللہ تک پہنچائے گی، یہ رسمی سورہ فاتحہ نہیں ہوگی۔ کتنے کمالات ہیں، میں اگر اس پر بات کرتا جاؤں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بھی سورہ فاتحہ کی کمالات پر بات ہوتی رہے گی۔ کیسی عجیب صورت اللہ نے عطا کی، یہ اسی امت کو اللہ نے دی ہے، کمالات سے بھرپور۔ اسی لیے تو نماز کو معراج کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔ معراج میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ سفر کیا تھا۔ سفر کس کا تھا؟ کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف۔ راستہ کیا تھا؟ آسمانوں کا۔ ساتھی کون تھا؟ جبرائیل، جو کہ باعتماد ساتھی تھا، امین، اسی لیے تو اس کو امین کہتے ہیں۔ باعتماد ساتھی کو براق کی سواری پر سوار ہو کر اللہ کے نبی معراج پر گئے، اللہ کی طرف گئے۔ اب ہم تو اس طرح نہیں جا سکتے کہ ہم بھی کسی براق پر سوار ہو کر اور ساتوں آسمانوں کی مسافت طے کرتے ہوئے اللہ سے براہ راست ملاقات کے لیے پہنچ جائے، ہماری تو شان اتنی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کی نقل میں اللہ نے سورہ فاتحہ عطا کر اور نماز عطا کر، جاؤ یہ تمہاری معراج ہے۔ اور لیکن معراج اس طرح ہے جیسے میں نے بتایا، ہم بھی 5 وقت روزانہ ہر رکعت میں معراج کا سفر طے کرتے ہیں، معراج کا سفر طے کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ ہمیں سورہ فاتحہ تو آتی ہو نا، قرآن کو تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور یہ دولت اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں کی۔ میں آپ کو ایک موازنہ، ایک تقابل بتاتا ہوں۔ عیسائی نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح نماز نہیں، ان کی نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ نہیں ہوتا، بس بینچوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، جو ان کی بائبل ہے اس میں سے۔ لیکن بہرحال وہ اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو کرسچن ہے، جو عیسائی ہے، نصارہ ہے،
اب یہ جو اپنی نمازوں میں جو دعا مانگتے ہیں اور جو ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ، اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو ہمیں سورہ فاتحہ کی نعمت کی قدر آ جائے کہ اللہ نے کتنی عظیم دولت ہمیں عطا کی ہے، کیونکہ تقابل ہی سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے میں اگر گھنٹوں لگا رہوں سورہ فاتحہ کی عظمت پر تو بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی جتنی موازنہ سے سمجھ میں آئے گی، تقابل سے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے تو سورہ فاتحہ کی ایک مختصر آپ کو ایک شان بتائی، ایک اس کا کمال بتایا۔ اب آئیں آپ، کیسے ہم قدر نہ کریں اس عظیم سورت کی۔ انجیل متی ہے اور انجیل متی میں اصحاح نمبر 5 اور فقرہ نمبر 9۔ انجیل متی یہ عیسائیوں کی انجیل ہے، 4 انجیلیں ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک انجیل میں یہ دعا ہے، باقی کسی انجیل میں نہیں۔ انجیل متی اصحاح نمبر 5 اور فقرہ نمبر 12، ہم آیت کہتے ہیں نمبر 9۔ فرمایا میں عربی کی انجیل آپ کو سناتا ہوں جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں، پھر اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ ان کی نمازوں کی دعا یہ ہے جو سورہ فاتحہ کی طرح وہ پڑھتے ہیں: ابونا الذی فی السماوات لیتقدس اسمک لتأتی ملکوتک ولتکن مشیتک کما فی السماء علی الارض خبزنا کفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن اخطأ الينا ولا تدخلنا في التجارب ونجنا من الشرير آمین۔ یہ عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے، یوں سمجھ گیا۔ انجیل متی کی ابتدا اس سے نہیں ہوئی، تو بیچ انجیل میں ان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ نماز میں پڑھو، اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ میں نے عربی کی انجیل کی عبارت آپ کو سنائی۔ ویسے موجود انجیل کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی بھی انجیل کی کوئی زبان نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قرآن پاک کی عربی زبان ہے، انجیل کی کوئی زبان نہیں۔ جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی دنیا سے مٹ چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی انجیلیں ہیں یہ سب ترجمہ ہیں، اور وہ بھی ترجموں کے ترجمے ہیں، ترجمے کا ترجمہ ہے۔ یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا اس اصل زبان سے، اور پھر اس سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، چاہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو، پشتو میں بھی انجیل ہے، ہر زبان میں ہے۔ میرے پاس ہے پشتو میں بھی، اتنی موٹی بائبل ہے۔ انگلش میں بھی ہے میرے پاس، عربی میں بھی ہے، میں نے مطالعہ میں کرتا رہتا ہوں۔ خیر، اردو میں بھی ہے۔ اب ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ابون الذی، اب بعض نسخوں میں ابان الذی ہے، بعض میں ابون الذی ہے، یعنی ان کا نمازی اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے ابون الذی، ہمارے باپ۔ اللہ کو کیا کہا؟ باپ۔ سوال یہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ناصری وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس کا باپ ہے، اور یہاں تم کہتے ہو کہ اے ہمارے باپ، تو تم بھی خدا کے بیٹے ہوئے، تو پھر یسوع ناصری کی خصوصیت کیا ہوئی؟ کیا عظمت ہوئی؟ وہ بھی اللہ کا بیٹا، تم بھی اللہ کے بیٹے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پھر سب اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ابون الذی، ہمارے اے وہ باپ، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے،
لیتقدس اسمک، چاہیے کہ اس کا نام پاک ہو جائے۔ اچھا تم کون ہوتے ہو اللہ کے نام کو پاک کرنے والے؟ کہ اللہ کا نام پاک نہیں ہے؟ اللہ کا نام پاک نہیں ہے؟ ہم اسے پاک کریں گے؟ سبحان اللہ، وہ تو ازل سے پاک ہے، ہمیشہ سے پاک ہے، اس کا نام بھی پاک ہے، تبارک اسم ربک سبح اسم ربک الاعلی۔ ہم تو اس کی پاکی کا اظہار کریں گے، اعلان کریں گے، دنیا میں ڈنکا بجائیں گے۔ ہم اس کے نام کو پاک نہیں کریں گے، وہ خود پاک ہے، الملک القدوس، پاکیزہ ذات ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لیتقدس اسمک، چاہیے کہ تیرا نام پاک ہو جائے، یعنی پاک نہیں ہے، پاک ہو جائے۔ کتنی بے ادبی ہے اللہ کی، کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ کی۔ لِتَأْتِ مَلَكُوتُكَ وَلِتَكُنْ مَشِيَّتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ۔ لِتَأْتِ مَلَكُوتُكَ، تیری حکومت آ جائے، تیری بادشاہت قائم ہو جائے۔ تو کیا اللہ کی بادشاہت قائم نہیں ہے کہ ہم اسے قائم کریں گے؟ وہ تو کائنات کے پتے پتے کا بادشاہ ہے، پہلے سے بادشاہ ہے، ازل سے بادشاہ ہے، ابد تک کے لیے بادشاہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ وَلِتَكُنْ مَشِيَّتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ۔ اور یا اللہ، وہ تو اللہ نہیں کہتے، وہ تو باپ کہتے ہیں، اے ہمارے باپ، تیرا ارادہ جس طرح آسمانوں پہ چلتا ہے، تیری مشیت، تیرا ارادہ جس طرح آسمانوں پہ چلتا ہے تو زمینوں پر بھی چلے، زمین پر بھی چلے۔ کیا اللہ کا ارادہ زمین پہ قائم نہیں ہے؟ کیا زمین اللہ کے ارادے سے باہر ہے؟ کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جیسی تیری بادشاہت، تیرا ارادہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پر بھی قائم ہو جائے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے تھی، ثنا ہونی چاہیے تھی، مدح و حمد ہونی چاہیے تھی، الٹا اللہ کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اچھا مانگا کیا جا رہا ہے؟ آگے دعا مانگ رہے ہیں، جناب خبزنا کفافنا اعطنا اليوم، اے ہمارے باپ، ہماری آج کی روٹی ہمیں آج ہی دے دے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ روٹی۔ کیا مانگا؟ روٹی۔ ارے بابا، اللہ تو کیڑے کو پتھر کے اندر کھلاتا ہے، تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اتنی بے اعتمادی، آج ہی دے دے۔ اللہ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ کل کے لیے نہ چھوڑ، اور وہ بھی روٹی، پیٹ کی فکر ہے۔ ہم مانگتے کیا ہے اور وہ کیا مانگتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں آج کی روٹی کی فکر ہے، بس وہ آج ہی دے دیجئے۔ ایسی گھٹیا سوچ، پیٹ کے پجاری، کیا نسبت ہے سورہ فاتحہ سے؟ یہاں روٹی مانگی جا رہی ہے، وہاں صراط مستقیم مانگا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم، دونوں جہانوں کی کامیابی، دونوں جہانوں کی روشنی۔ اچھا روٹی تو اس سے مانگتے ہو، پھر صحت کس سے مانگو گے؟ صرف روٹی تو نہیں ہے نا انسان کی ضرورت، لباس، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم نے تو روٹی مانگی۔ پھر آخرت میں جہنم سے نجات، بخشش گناہوں کی، کیا نسبت ہے؟ روٹی کی فکر ہے۔ خبزنا کفافنا اعطنا اليوم، ہمیں آج کی روٹی آج ہی دے دے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اور اللہ کیڑے کو بھوک سے نہیں مارتا، تجھے کیسے مارے گا؟ اشرف المخلوقات ہے۔
کوئی اعلیٰ اور برتر چیز مانگ لے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا كَمَا نَحْنُ نَغْفِرُ لِمَنْ أَخْطَأَ إِلَيْنَا. اب بات آئی گناہوں کی معافی کی، تو وہ بھی عجیب انداز، بے ادبی والا انداز، تکبرانہ انداز. گناہ کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا. آگے تشبیہ دیتے ہیں، کما نحن نغفر لمن اخطأ الینا. جیسے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ غلطی کر لے، خطا کر لے، جیسے ہم اپنے مجرم کو معاف کرتے ہیں، اپنے گناہگار کو معاف کرتے ہیں، اسی طرح تو بھی ہمیں معاف کر دے. کہاں ہم اور کہاں وہ؟ اللہ کو بندے کے مقام پر لایا جا رہا ہے، بندے کے معاف کرنے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، بندے کے مجرم کو اللہ کے مجرم کے برابر کیا جا رہا ہے. بے ادبی تو دیکھیں، ہمارا مجرم ہے اور ایک اللہ کا مجرم ہے. کون سا مجرم بڑا، کون سا بڑا مجرم ہے؟ جو اللہ کا مجرم ہوگا وہ بڑا مجرم ہے، جو مخلوق کا مجرم ہے وہ چھوٹا مجرم ہے. اور تم کیا معاف کرتے ہوگے؟ تمہاری معافیاں بھی ہم نے دیکھی، ہم نے تمہارا کردار بھی تاریخ میں دیکھا. تم نے اس اپنی دعا سے کیا سیکھا؟ تم نے انسانوں کو معاف کیا ہے، تم معاف کرتے ہو. صلیبی جنگوں میں تم نے کتنے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر. آج فلسطین میں تم نصارہ کی وجہ سے یہود شیر ہو کر وہاں کی ماؤں، بہنوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر اور نوجوانوں پر کیا کیا ظلم ڈھا رہے، تم معاف کرتے. ورلڈ ٹریڈ پر حملہ کسی اور نے کیا، تمہاری زمین پر ہوا. انتقام تم نے افغانستان کے معصوم بوڑھوں اور بچوں اور قرآن کے حافظوں سے لیا، معذوروں سے لیا. وہاں شادی کی تقریبوں پر بمباریاں کر 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 کے ان مسکینوں سے لیا. یہ تم نے معاف کیا؟ جھوٹ بولتے ہو. تمہارا کردار تمہارے قول کے مطابق نہیں ہے. آج گوانتانامو سے 20 سال بعد لوگ آزاد ہو رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بے قصور ہے. اسی طرح تم اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ ہم نے اپنے قصورواروں کو جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی اسی طرح معاف کر دے. تو پھر اللہ بھی اسی طرح فیصلہ کرے گا. وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا كَمَا نَحْنُ نَغْفِرُ لِمَنْ أَخْطَأَ إِلَيْنَا. ہمارے گناہگار ہمارے گناہ بخشتے جس طرح ہم اپنے مجرموں کے گناہ بخشتے ہیں. جی ہاں، اگر اسی طرح بخشنے کا فیصلہ ہوئی تو پھر بہت اچھا، پھر بہت اچھی دعا ہے تمہارے لیے. ظالموں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُدْخِلْنَا فِي التَّجَارِبِ. ہمیں تجربوں میں، آزمائشوں میں نہ ڈال. تجربات میں نہ ڈال، آزمائشوں میں نہ ڈال. وَنَجِّنَا مِنَ الشَّرِيرِ. اور ہمیں شرارتی سے نجات عطا فرما. کون شرارتی بھائی؟ تم سے بڑا شرارتی کون ہوگا؟ تاریخ میں تم نے کتنی سازشیں کی ہیں انسانیت کے ساتھ، اور آج بھی تم مکر و فریب کرتے ہو. یہاں شیطان کو شریر کہا، نام لینے کی جرت بھی نہ ہو سکی کہ ابلیس کا نام لے لیں، شیطان کا نام لے لیں. آگے کہتے ہیں آمین. یہ آمین کا جملہ، آمین کا کلمہ بھی انہوں نے ہم مسلمانوں سے چرایا ہے. پرلے درجے کے چور ہیں، ہم سے چرایا ہے. دنیا میں آمین سوائے مسلمانوں کے اور کوئی استعمال نہیں کرتا. وہ بھی ہم سے چوری کر کے وہاں فٹ کیا ہے، کیونکہ انجیل عربی میں نہیں تھی، یہ تو ترجمہ ہے. اب آپ اردو والی انجیل لیں، اس میں بھی آمین ہے. آپ انگلش والی لے لیں، اس میں بھی ہے. آپ کسی بھی زبان کی پشتو والی لے لیں، اس میں بھی آمین ہے. تو آمین تو عربی زبان کا کلمہ ہے. یہ جملہ یہاں سے پسند آئے تو چوری کر کے لے لیں. ہم کہتے ہیں پوری ہدایت لے لو، صرف ایک لفظ لینے سے کیا ہوتا ہے؟
ہم تمہیں سورہ فاتحہ جیسی نعمت دیں گے، سورہ فاتحہ جیسی دولت دیں گے۔ سبحان اللہ، آغاز ہوتا ہے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا کمال اس ذات کے لیے۔ رب ہے، اس کے احسانات ہیں، رحمان و رحیم ہے۔ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، اس چھوٹے سے جملے کو آپ دیکھ لیں، کتنی عظیم صفات پر چھوٹا سا جملہ، پھر وہی صفات دوسرے انداز سے سورہ فاتحہ میں، پھر جو دعا مانگی ہے، کیا کمال کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دین اور دنیا، دین اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت قیمتی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اب پتہ چلا کہ ان قوموں کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر آپ تناسب کریں گے تو وہ جو دعا میں نے ان کی سنائی ہے، کرسچنوں کی، جو وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی مثال سورہ فاتحہ کے سامنے ایسی ہے جیسے ہیرے کے سامنے راکھ۔ ہیرا جانتے ہیں؟ قیمتی پتھر، دنیا کا چھوٹا سا پتھر بھی کروڑوں کا ہوتا ہے، اور راکھ، اس کے اگر ڈھیر بھی ہوں تو کوئی کوڑی کے مول بھی نہ لے۔ کیا قیمت ہے راکھ؟ جو جلی ہوئی لکڑی سے راکھ بن جائے، اس راکھ کی کیا قیمت ہے؟ بس ایک طرف راکھ رکھ دیں بہت زیادہ، ایک طرف چھوٹا سا پتھر رکھ دیں ہیرے کا، جو نسبت ان دونوں میں ہے وہی نسبت اس کرسچنوں کی اور نصارہ کی اور عیسائیوں کی اس دعا اور ہماری سورہ فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ، علوم کا سمندر ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سورہ فاتحہ کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ اس کمپیرنگ سے اور اس موازنے سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سے پڑھنے کا حکم دیا، ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل بتائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درسوں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔